السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں کہ ایورسٹ فریٹرنیٹی موومنٹ، جن کو ہم طلباء یا اسٹوڈنٹس جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ایک کولیبریشن کر کے ہم لوگوں نے ایک آن لائن ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، وہ 10th کے بعد +2 کے بعد وہ کیا پڑھیں، ہاؤ ٹو چوز، واٹ ٹو چوز، ویئر ٹو چوز، اور اس وقت سب سے اسکوپ کن کورسز کا ہے، سب سے زیادہ اسکوپ کن کورسز کا ہے، کن کورسز میں زیادہ اسمارٹ سیلری ہوتی ہے، فیچر ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی سیلری درکار ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والے کو سپورٹ کر سکیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ تو ایک بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، 8 کے بعد، 10 کے بعد، 12 کے بعد کنفیوژن ہوتا ہے، کیا پڑھیں، کہاں پڑھیں۔ تو ان کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے، ان کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، جو ہم لوگ حیدرآباد یا دہلی وغیرہ میں جو بہت سارے یونیورسٹیز میں جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں نیپال کے، وہ پڑھائی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے مل کر کے ایسا ایک پلیٹ فارم بنایا جس کے تھرو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آنے والا جنریشن ہے اس کو ہم گائیڈ کریں۔ ابھی یہ لاسٹ ویک میرے پاس تقریباً 3 کالس ہیں میرے پاس، جو +2 کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ آگے کیا پڑھیں گے اس تعلق سے وہ بڑا کنفیوژن میں ہے، اور وہ سوچ رہے کرنا کیا ہے، تو بڑا ایک کوشچن مارک ہے ان کے ذہن میں۔ تو ان کوشچن مارک کو ختم کرنے کے لیے میں ہی صرف آپ کو رہنمائی نہیں کروں گا، بلکہ ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے۔ تو ہم نے جو ہمارا پہلا ویبینار تھا، جس میں ہم نے ڈاکٹر سلیم انصاری جو JNU سے PhD کیے تھے، ان کا لیکچر تھا، بڑا اچھا لیکچر تھا، واٹ ٹو چوز، ہاؤ ٹو چوز، ویئر ٹو چوز۔ اس کے بعد ہم نے امتیاز بھائی کا سیشن رکھا تھا کہ نیپال اوپن یونیورسٹی میں ہم کیسے ایڈمیشن لیں، کن کن کورسز میں ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا ویبینار تھا وہ مولانا عبدالسبحان ندوی صاحب کا تھا، جس سیمینار میں انہوں نے 8 میں کیسے ایڈمیشن لیں، 10 میں کیسے ایڈمیشن لیں، +2 میں کیسے ایڈمیشن لیں۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیکھیا کیا اور اس کو ایکسپلینیشن کیا۔ تو یہ ایورسٹ فریٹرنیٹی موومنٹ جو ہے وہ آلویز ویلکم کرتا ہے نیو جنریشن کو، کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو کنفیوژن ہے، جس کے سامنے کوشچن مارک ہے، اس کو رہنمائی کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ تو کل کا جو ہمارا سیشن ہے، 4تھ ویبینار، ریئلی امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم ایک اسپیشل گیسٹ کو بلا رہے ہیں جو IT سیکٹر سے ہیں، جو کرنٹلی وہ ایکسینچر میں وہ ڈاٹا سائنٹسٹ کی پوزیشن پہ وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو ان کا میں لیکچر رکھوں گا، کیونکہ جو اس وقت ہے، جو موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو نئے جنریشن ہے، ان کے دماغ اس وقت IT میں زیادہ چلتا ہے کہ IT کر لیں گے، BTech کر لیں گے، M.Tech کر لیں گے۔ تو M.Tech میں، BTech میں کہاں کریں، کیسے کریں، کیا یا اس کے علاوہ کوئی اور کورسز پاسبل ہے اس دور میں، ان سب چیزوں کو کور کریں گے ہم کل کے ویبینار میں۔ ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں، انشاءاللہ آپ کل ہم سے بات کیجئے۔ اور یہ جب ویبینار آن لائن ہوگا، اس میں آپ جڑیں گے، ایسا نہیں کہ آپ صرف لیکچر سنیں گے، بلکہ آپ براہ راست ان سے اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ان سے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کے لیے کہ آپ کل کے سیشن کا حصہ بنائیں۔ یہ ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں اس وقت، یہی اس کا مقصد ہے کہ تاکہ میں آپ کو انفارمیشن پہنچاؤں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر میں آپ سیمینار میں جوائن کر سکیں۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمان کے لیے، یہ جو مسئلہ ہے، دل سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، ذہن سے جڑا ہوا مسئلہ ہمارا، کہ شہر عظیمت فلسطین کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ 21ویں صدی میں اگر کسی قوم کے ساتھ، کسی خطے میں جو سب سے زیادہ ظلم ہوا، وہ فلسطین کا خطہ ہے۔ وہاں آپ شیلٹر کی دور کی بات ہے، گھر تو آپ رہنے دیجئے، کسی کے پاس چھت ہے، بلکہ وہاں کھانے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں میڈیسنس نہیں ہے، جو بیسک ضروریات ہوتی ہے۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ موت سے گلے لگا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ فلسطین کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب کرے، اور ہم سب دعا کر سکتے ہیں، ہم سب چھوٹا موٹا اماؤنٹ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ بہت ساری تنظیمیں وہاں پہ کام کرتی ہے، جو میڈیسن کے لیے، فوڈز کے لیے، واٹر کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے جو حکمراں ہیں، 57 اسلامی ممالک، بڑے ہم جلی حروف سے لکھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک، لیکن ان تمام 57 اسلامی ممالک میں وہ غیرت نہیں ہے، ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف بول سکے، وہ ان کو
ان کے ظلم کو روک سکے. ان کی ہمت نہیں ہے, ان کے اندر وہ جرأت نہیں ہے. جبکہ یہ جو دشمن ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں, اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ, آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں, ایک ہفتے میں جب ایران نے بمباری کیا اس پہ, ایران نے اس کو جب کچلنا چاہا, اس کو مارنا چاہا, تو وہ دشمن زیر زمین ہو گیا, وہ گھٹنا ٹیک دیا, وہ اپنے باپ امریکہ کے سامنے بالکل دست دراز ہو گیا. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو ایک چھوٹا مکھی کے برابر اس کی حیثیت ہے. بس یہ کہ ہم غیرت پیدا کر لیں تو اس کی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ابھی امیڈیٹلی وہ جنگ بندی کر سکتا ہے. بس یہ کہ ہمارے درمیان میں وہ طاقتور, وہ ہمت والا, وہ جرأت والا حکمراں نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شہر عظیمت میں خوشحالی لائے, وہاں کی زندگی جو نارمل زندگی ہو جائے, وہاں پر بمباری بند ہو جائے, وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے, جو ستم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے, کھانا, میڈیسن, جو بیسک چیزیں ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور شہر عظیمت کو, جتنے بھی مظلومین ہیں پوری دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان سب پر مہربان ہو, اپنی رحمت اور کرم کی بارش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.